حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے نا، بڑی سخت تکلیف میں تھے، 16 سال بیمار رہے، 8 دن میں لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، 16 سال۔ تو آپ کی اہلیہ ایک دن کہنے لگی دعائی کر لیں، تو اللہ کے پیارے ہیں دعائی کر لیں، تو آپ فرمانے لگے صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے پھر دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ مرضی کا میٹھا میٹھا آیا تو سب ٹھیک ہے، اور ذرا سا کڑوا آیا تو بندہ پریشان ہو جائے۔ یعنی 60 سال موجے کرنے والا بندہ 5 دن بیمار رہ کے تڑپ اٹھتا ہے۔ 60 سال بیماری رہی، کہا بھائی ذرا پورے ہو لینے دیں۔ خیر آپ نے یہ دعا کی، رضا کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی اہلیہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری اچھی تھی کہ یہ شفا اچھی ہے؟ آپ فرمانے لگے دن سارے ہی اللہ کے، دن سارے ہی، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھتا تھا۔ میرے 12 گھنٹے اس موج میں گزر جاتے تھے کہ اس نے میرا حال پوچھا، مالک نے حال پوچھا، میں کہاں وہ کہاں۔ 12 گھنٹے اس حال میں بیت جاتے تھے، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ وہ دوبارہ میرا حال کب پوچھے گا۔ شفا تو ہو گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں پوچھتا۔ او یارو تم کہتے ہو سارے میری تعریف ہی کریں، سارے میری تابعداری کریں، جب کوئی تکلیف دیتا ہے نا تو دل ٹوٹتا ہے، جب کوئی طنز کرتا ہے تو طبیعت بے چین ہوتی ہے، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں تو پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدوں میں رونا آتا ہے۔ جب لوگ بری طرح دھتکار دیتے ہیں، بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے آنچل آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں، اس کے پلو، اسے لطف آتا ہے۔ پڑھو نا کشف المحجوب، میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ داتا علی اجمیری کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا تھا مالک تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا ہوں، جب دل ٹوٹ جائیں تو پھر میں ملتا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں نا بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اپنے مالک کی رضا پہ نا راضی ہونا سیکھے۔ حضرت امام حسین نبی کریم کے کندھوں پہ تھے تو پھر بھی سبحان اللہ حضور کے کندھوں پہ سواری ہے، اور حضرت عمر جیسے لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، اور ہمیں تو اہل بیت کا ادب سکھایا ہی صحابہ نے، ہم نے سیکھا ہی وہیں سے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے۔ پھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں، امام حسین حضور کے کندھوں پہ ہیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، لیکن ان کا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ ہے تو پھر بھی الحمدللہ۔ وہ ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہے، اس کی قضا پہ شاکر ہے، جہاں رب کھڑا کر دے جہاں، اسی حال میں اللہ سے راضی، اسی حال میں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ کیوں کمزور پڑ گئے؟ کیوں مسلمان سسکتا ہے، تڑپتا ہے؟ کیوں لوگوں کے سامنے دکھڑے بیان کرتا ہے؟ اور جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، اے جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دہین فساد سارے، دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، تے جیو رکھے آباد تے رو بسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ وہ جدوں کرے برباد پھر برباد بھی ہو جائے نا، پھر یہ والا ذائقہ بھی چک زندگی میں۔ اور یہ یاد رکھنا جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب رسول کام آتے ہیں، وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، سجن قضا نہیں ہوتے ہمارے، توجہ ہے میری بات پر، دوست قضا نہیں ہوتے، واٹس ایپ قضا نہیں ہوتے، میسج قضا، روٹی قضا، سیر سپاٹا قضا، نماز قضا، درود پاک قضا،
میں بڑے درد سے بات کرتا ہوں، درد سے. لوگ آ کہتے ہیں پیر صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، دعا کر دیں. تو میں کہتا ہوں موبائل میں کیسے لگتا ہے؟ اس کی بھی تو دعا کراؤ نا. میرا مسجد جانے کو دل نہیں کرتا، دعا کر دیں. تو تنخواہ لینے جانے کو دل کرتا ہے؟ اس کی بھی دعا کراؤ پیر صاحب سے کہ آ گئی ہے بینک میں، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، دعا کر دیں. کرائیے کبھی. کیا مذاق ہے. وہ فلانی جگہ بندے سے میں نے پیسے لینے ہیں، وہ کہتا لے جا آ کے پیر صاحب دعا کر دیں، دل نہیں کر رہا جانے. کرائیے کبھی. مذاق ہے یہ کہ مسجد جانے کو تو دعائیں کراتا ہے، اور شادی بیاہ پہ جانا ہو تو تجھے کپڑے بھی مل جاتے ہیں نئے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جس دوست کا ولیمہ تھا اس کی اہمیت تو سمجھ گیا، پر جس رب نے تجھے مسجد بلایا تھا نا، اس اذان کی اہمیت کو تو معاذ اللہ سمجھا نہیں. کبھی تو سمجھ جاتا نا تو کبھی غیر حاضر نہ ہوتا، تو کبھی سمجھ جاتا تو کبھی تیری قضا ہی نہ ہوتا. یہ کیسی بات ہو کہ تو کہتا وہاں مجھے خیال آ گیا تھا، یہاں مجھے. رب اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. رسول کریم نے ہمیں یقین کی دولت دی ہے، دولت یقین کو سمجھو. حضور نے اگر فرما دیا نا نماز میں برکت ہے تو برکت نماز میں ہی ہے. ادھر دیکھو جوانوں، کائنات میں سب سے سونا چہرہ کس کا؟ آہستہ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں آکھنا میں، تسی بولو. سب سے سونا چہرہ تو حضور کا تو داڑھی والا تھا. تو بغیر داڑھی کے سونا کیسے ہو گیا؟ یہ ہو کیسے گیا؟ وہ تو کہہ رہے سب سے سونا، ناتے پڑھ رہا ہے کہ سونا چہرہ حضور کا، بغیر داڑھی کے تو آئینہ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ یہ بات کو سمجھی. اگر یقین کی دولت نصیب ہو اور بندہ وہاں کھڑا ہو جائے، انشراح صدر اسے نصیب ہو، تو پھر جو حسن، جو وقار، جو تازگی نبی پاک کی باتوں میں ہے، حضور کی بات ماننے میں جو یقین کامل ہے. یہ عرس اعلیٰ حضرت کے دن بھی ہیں. جیسے میں نے داتا صاحب کی بات سنائی تو ایک فاضل بریلوی کی بھی سنا دوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو نا ایک دفعہ تکلیف ہو گئی، منہ میں کچھ چھالے بن گئے، دائیں بائیں بھی کچھ پریشانی ہو گئی. تو ایک طبیب صاحب آئے تو آ کے کہنے لگے آپ کو طاعون ہو گیا ہے. ایک بیماری ہوتی تھی طاعون کا مرض. کچھ بیماریاں ہمارے دیکھتے دیکھتے آئیں پھر وہ غائب ہو گئی. یہ 15 سال پہلے 12 سال پہلے ٹی بی کا بڑا شور تھا، اب وہ خال خال نظر آتا ہے کہ 7 چیزیں آئیں دب جاتی. تو طاعون کا ایک زور رہا ہے پرانے زمانے میں، احادیث میں ہمیں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے. کہ جی طاعون کا مرض ہو گیا آپ کو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں کچھ اور ہو سکتا ہے، طاعون نہیں ہو سکتا. کئی مہینے منہ نہیں کھلتا تھا طاعون سے. وہ نہیں ہے. میں کہا جناب وہی ہے. اب کئی ڈاکٹر بھی اڑ جاتے ہیں، نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. فرمایا وہ نہیں ہو سکتا. کہ جناب کیسے نہیں ہو سکتا؟ حکیم میں ہوں کہ آپ؟ فرمایا جو بھی ہو مجھے وہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ جناب ٹھیک ہو گیا. وہ چلا گیا ناراض ہو کے. ڈاکٹر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. وہ چلا گیا ناراض ہو کے. فاضل بریلوی نے شام کو نا مسواک منگائی، کہتے تھوڑی سی دانتوں سے چبائی، پھر اس کو منہ میں رکھا تو منہ سے کچھ رطوبتیں نکلی، اللہ نے شفا دے. فرمایا بلاؤ نا جو کہتا تھا طاعون ہے. وہ تو کئی دن بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. کہ حضور آپ کو کیسے پتا تھا طاعون ہے؟ نہیں ہے مجھے. کیسے پتا تھا؟ فرمانے لگے نبی پاک نے ایک دعا بتائی ہے، اگر کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تو تم اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے. فرمایا میں نے ایک طاعون والے مریض کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند گر سکتا ہے، تارے جگہ چھوڑ سکتے ہیں، پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سارے ڈاکٹر بھی مجھے کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں نے دعا پڑھ لی تھی. اور یاد رکھ بھائی، یقین پیدا کرے، یقین. انشراح صدر لائے زندگی میں، ٹوٹتے بکھرتے سسکتے نہ پھرے. اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ فلانا کہاں چلا گیا تو میں کہاں ہوں. آگے بڑھنا کمال نہیں، آپ کا رب کی معرفت کی طرف بڑھنا کمال ہے. جبے کبے کمال نہیں ہوتے. آپ کے باطن میں کتنا کوئی سکون ہے، اندر سے اللہ رسول کے ساتھ آپ کتنے اٹیچ ہیں. منہ تو سارے سویرے دھوتے ہی ہیں، اٹھ کے اپنے بیگانے دھوتے ہیں، کچھ تو سویرے روز غسل بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی باطن پہ دھبا تو نہیں. یہ اصل کمال ہے. اپنی زندگی میں یقین کی دولت کو پیدا کریں، یقین کی.